أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. رسول اکرم درود ان پر، سلام ان پر، وہ جن کی آمد ورود برکت، وہ جن کی بعثت سراج امت، وہ جن کی آمد ورود برکت، وہ جن کی بعثت سراج امت، وہ جن کی بعثت سراج امت، پیام جن کا محیط عالم، درود ان پر، سلام ان پر، نبی رحمت رسول اکرم، درود ان پر، سلام ان پر، وہ جن کو رب نے عروج بخشا، کلاہ معراج کے وہ حامل، وہ جن کو رب نے عروج بخشا، کلاہ معراج کے وہ حامل، کلاہ معراج کے وہ حامل، وہ صاحب رفعت مجسم، درود ان پر، سلام ان پر، نبی رحمت رسول اکرم، درود ان پر، سلام ان پر، وہ تذکرہ جن کا جزو ایمان، وہ ذکر جن کا سکون کا عنوان، وہ تذکرہ جن کا جزو ایمان، وہ ذکر جن کا سکون کا عنوان، وہ ذکر جن کا سکون کا عنوان، جراحتوں پر شفا کا مرہم، درود ان پر، سلام ان پر، نبی رحمت رسول اکرم، درود ان پر، سلام ان پر،
وہ زینت عظمت امامت، وہ خاتم منصب رسالت، وہ زینت عظمت امامت، وہ خاتم منصب رسالت، وہ خاتم منصب رسالت، وہ نازش و فخر ابن آدم، درود ان پر سلام ان پر، نبی رحمت رسول اکرم، درود ان پر سلام ان پر، وہ عاصیوں پر صحاب شفقت، شفیع امت کفیل جنت، وہ عاصیوں پر صحاب شفقت، شفیع امت کفیل جنت، وہ حشر کے دن نشاط پہ ہم، درود ان پر سلام ان پر، حبیب یزداں شفیع اعظم، درود ان پر سلام ان پر، نبی رحمت رسول اکرم، درود ان پر سلام ان پر۔ السلام علیکم۔ الحمد لله الذي جعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قطب الأعظم في الدين، وبعث له النبيين أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين يصدعون بالحق ولا يخافون لومة لائمين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه وشداء والكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. صدق الله مولانا العظيم. جناب صدر علی مقام اور معزز سامعین، اور جہاں تک بھی آواز جا رہی ہے یا جو حضرات بھی سن رہے ہیں، ان تمام حضرات کو بندے ناچیز کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور معزز خواتین، میری ماں و بہنوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو پیدا فرمایا اور انسانوں کو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آباد کیا، تو خالق و کائنات نے انسانوں کی ہدایت کے واسطے ایک نبوت کا سلسلہ شروع فرمایا۔ اللہ نے اپنے منتخب بندوں کے ذریعے سے انسانوں کی ہدایت کے لیے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا کہ انسان جس طرح دنیا میں چاہے زندگی گزارے،
چونکہ انسان کو اللہ تبارک تعالی نے فطرتاً کمزور پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی صفت بیان کی ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا۔ یہ انسان فطرت کے اعتبار سے بڑا کمزور واقع ہوا ہے، جہاں اس کو کوئی شر کی بات پہنچتی ہے تو جزا فضا شروع کر دیتا ہے، چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، اور جہاں پر انسانوں کو کوئی آرام یا کوئی اطمینان کی چیز اللہ کا انعام ملتا ہے تو یہ انسان اترانے لگتا ہے اور بہکنے لگتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے واسطے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا، اور دنیا میں سب سے پہلے انسان جو آئے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی خلافت اور نبوت سے نوازا، یعنی سیدنا حضرت آدم علیہ السلام، اور اس کے بعد میں ایک پورا سلسلہ چلتا رہا۔ انسانوں کی آبادی دنیا کے اندر بڑھتی رہی، اور جہاں جیسی ضرورت محسوس ہوئی اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر قوم کے اندر، ہر قبیلے کے اندر انسانوں کی رہنمائی کے واسطے اپنے منتخب بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر بھیجا، اور دنیا میں یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ دنیا میں اس مقام پر دنیا پہنچ گئی جس کو سن بلوغ کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باعث تخلیق کائنات، فخر بنی آدم، سید الاولین، امام الانبیاء حضرت محمد خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر عالمی اور آفاقی نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا۔ چونکہ پہلے جتنے نبی آتے تھے وہ ایک مخصوص زمانے کے لیے آئے، جن لوگوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا اور اللہ کی مرضیات پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا اور نبی دنیا سے چلے گئے۔ پھر دھیرے دھیرے انسانوں کے اندر بے راہ روی شروع ہوئی، گمراہیاں پھیلنے لگیں۔ جب پھر گمراہیاں عروج پر پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے پھر نبی کو بھیج دیا، پھر نبی آئے، پھر انسانوں کی اصلاح ہوئی۔ چونکہ دنیا کی آبادی بڑھتی جا رہی تھی، اس لیے مختلف ادوار میں آپ دیکھیں، تاریخ شاہد ہے اس بات کی کہ مختلف جگہوں پر ایک ایک وقت کے اندر بہت سے نبی موجود ہوئے۔ مصر میں کوئی نبی ہے، شام میں کوئی ہے، فلسطین میں کہیں ہے، دوسرے علاقوں میں کوئی، دنیا میں جہاں جہاں انسانی آبادی تھی اللہ تعالیٰ نے ہر علاقے کے اندر جہاں جب چاہا حضرات انبیاء علیہ السلام کے سلسلے کو جاری رکھا، چونکہ قرآن نے فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد۔ اور ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں، آیت پاک کا ترجمہ یہ ہے کہ کوئی بھی قریہ ایسا نہیں چھوڑا اللہ نے جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پر نبی نہ آیا ہو۔ اور سب سے آخر میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اس دنیا کے اندر، تو اللہ نے ارشاد فرمایا نبی کی زبان سے کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ اے لوگو میں تم سب کی طرف، سارے انسانوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، اور انسان جو اس دنیا کے اندر آیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص وقت کے لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، وہ بھی اپنا کام کر کے چلے گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام آئے، اللہ نے ان کو بہت لمبی عمر دی، تقریباً 1000 برس کی اللہ نے ان کو عمر دی، اور انہوں نے اپنی قوم کو دنوں رات
ہر طریقے سے دعوت دی، لیکن بہرحال اپنا وقت متعین کیا، چلے گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ روح اللہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے اور دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ تب قیامت تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر رہنا، یہ اللہ نے جو ایک دنیا کا نظام بنایا ہے اس کے لحاظ سے اس کے اندر یہ کہیے کہ بظاہر ناممکن، چونکہ دنیا کی زندگی ہزاروں سال کی ہے، انسان ایک طبعی عمر پاتا ہے، تو چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عالمی اور آفاقی نبی بنا کر بھیجا، اور بھیجنا پہلے سے مقدر تھا، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی منتخب فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ نے شروع سے ہی ان کو منتخب فرمایا۔ ایسا نہیں کہ یہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کے اندر آئے لہذا یہ لوگ ان کے ساتھ رہے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے، اپنے لازوال علم کی بنا پر ان کو پہلے ہی منتخب کر دیا تھا، اور اس کی گواہی خود قرآن پاک میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو حضور پاک علیہ السلام سے تقریباً 800 سال 700 سال پہلے پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تقریباً 600 سال پہلے پیدا ہوئے، دنیا کے اندر تشریف لائے، اور انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کی اطلاع دی، اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صفات اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے اندر بیان کیا، جیسا کہ میں نے ابھی قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معه اشداء والکفار، ان کی صفتیں بیان ہوئی کہ وہ ایسے ہیں، آپس میں محبت کرنے والے ہیں، اور دشمنان اسلام کے اوپر سخت ہیں، اور آپس میں بہت نرم ہیں، اور رکوع سجدہ کرنے والے، اور ان کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہونے والا، اللہ کی رضا کے متلاشی ہے۔ اور فرمایا کہ ایسا نہیں، ذالک مثلہم فی التوراۃ والانجیل، ان کی مثال تورات اور انجیل کے اندر جو سینکڑوں سال پہلے نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ان کی خوبیوں کو بیان کیا ہے۔ اس کو یوں سمجھنے کی بھی کوشش کریں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، آپ کی دعوت آفاقی ہے، اور آپ کے باب ختم نبوت کے حامل ہیں، اللہ نے آپ کے اوپر نبوت کے قصر کو مکمل فرما دیا ہے، وہاں تک پیغام پہنچانے کے لیے ایک ایسی جو ہے مقدس جماعت کی ضرورت تھی جو سارے عالم کے اندر نبی کے پیغام کو پہنچا سکے۔ اب تک کہیں ضرورت ہوتی دوسرا نبی آ جاتا تھا، لیکن اب نبی آنا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم بڑی جماعت، عظیم المرتبت اور مقدس ہستیوں کا انتخاب کیا، جن کو ہم حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں، اور ان کی صفات ہزاروں سینکڑوں سال پہلے سابقہ کتب کے اندر جو کتب سماویہ تھیں، اللہ نے ان کی صفات کو ان کے اندر فرمایا ہے کہ دیکھو یہ صفتیں ہیں، یہ ابو بکر کی صفت ہے، یہ عمر کی صفت ہے، یہ عثمان کی ہے، یہ حضرت علی کی ہے، اور تمام اکثر صحابہ کرام کی صفتیں بیان کی انہوں نے۔ آپ کہیں کیسے معلوم؟ جب تاریخ کے اوراق پلٹیے، سیدنا عثمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین ہیں، اور اسلامی لشکر جہاد کر رہا ہے، بیت المقدس کا فلسطین میں محاصرہ کیے ہوئے ہیں، تو وہاں کے بڑے بڑے مذہبی پیشوا وہ کہتے کیا ہے کہ پہلے اپنے امیر المومنین کو بلاؤ، ہم ان کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔
لشکر کے سپہ سالار مدینہ اطلاع بھیجتے ہیں کہ اہل فلسطین اور بیت المقدس کے یہاں کے بڑے پیشوا وہ کہتے ہیں امیر المومنین آئے، ہم ان کو دیکھیں گے، اگر ہوگا تو ہم چابی ان کے حوالے کر دیں گے۔ چنانچہ امیر المومنین تشریف لائے۔ تفصیلی واقعات میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ حضرات صحابہ کرام یوں ہی نہیں کہ اس وقت میں پیدا ہوئے تو نبی کے ساتھ ہو گئے، بلکہ یہ اللہ کا انتخاب ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب فرمایا ہے۔ عام انسانوں میں سے نہیں ہے کہ کسی کو غلط فہمی ہو جائے اور وہ کہنے لگے کہ صحابہ جو ہم رجال و نحن رجال، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی آدمی ہیں، صحابہ بھی ایسے ہی تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ صحابہ اللہ کا انتخاب تھے، اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا تھا، چھٹے ہوئے تھے، یہ اللہ کا انتخاب کیا ہوا تھا۔ تشریف لائے، آپ حضرات اہل علم ہیں، جانتے ہیں اس بات کو۔ کہتے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پہنچے تو کس شان سے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن غلام اونٹ کے اوپر ہے اور امیر المومنین نکیل پکڑ کے چل رہے ہیں، اور تاریخ کی کتابوں میں جیسا کہ آپ نے پڑھا سیرت کی کتابوں کے اندر، تاریخ کی کتابوں کے اندر، کہ بیت المقدس کی فصیل پر بڑے بڑے ربی اور بڑے بڑے علماء ان کے اپنی مذہبی کتابیں لیے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایک حرکات اور سکنات کا بغور مطالعہ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کی کتابوں کے اندر حضرت عمر کا حلیہ لکھا ہوا ہے، حضرت عمر کے انداز لکھے ہوئے، ان کے لباس کی، ان کی وضاقت، ان کی حیا اور ان کی حیت اس کے اندر بیان کی گئی ہے، اور وہ ملا رہے ہیں پورے کا پورا کہ یہ شخص وہی ہے یا نہیں، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس حیت کا آدمی آئے گا تو وہ بیت المقدس کو فتح کرے گا۔ جانچہ انہوں نے دیکھا، ملایا، انہوں نے ایک ایک چیز کو دیکھا، عمر کے قد کو دیکھا، ان کے لباس کو دیکھا، ان کے چلنے کے انداز کو دیکھا، ان کی باتوں کرنے گفتگو کے انداز کو دیکھا، تو فوراً ہی بیت المقدس کی چابی بغیر لڑے بھرے تھے عمر کے۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر پہلے سے حضرات صحابہ کرام اور بالخصوص عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حیت اور پورا حلیہ ان کا اس کے اندر بیان کیا گیا تھا۔ اور بہت سے واقعات، یہ تو میں نے مثال کے طور پر ایک بتایا آپ کو۔ اور یہ مقدس جماعت اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب کیا تاکہ نبی کا پیغام ساری دنیا کے اندر پہنچے۔ نبی ایک مستقل جماعت تیار کیا جن کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کہا جاتا ہے، اور جن کو نبی نے باقاعدہ سند دی، جیسا کہ آتا ہے روایات کے اندر، کیا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ مثل ستاروں کے ہیں، ہر ایک صحابی ستارے کے مانند ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جس کی بھی اقتداء کرو گے راہ پہ چلے جاؤ گے۔ سارے کے سارے صحابی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کا انتخاب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے۔ وہ نبی کی صحبت میں نبی کے اولین شاگرد ہیں، ان میں سے کسی صحابہ، ہمارا ایمان ہے یہ کہ جتنے صحابہ ہیں سب کی اللہ نے مغفرت فرما دی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا، تمام صحابہ جنت۔ اس لیے میرے محترم دوستو اور معزز خواتین، ہم کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سب کے سب جنتی ہیں، وہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ان کے کسی ایک کے ایمان کے بارے میں شبہ کرنا اپنے ایمان کو خطرے کے اندر ڈالنا،
اور اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے اندر دین کو پہنچانے کے لیے اور نبی کی اپنی ایک ایک سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے، امت تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقدس جماعت کو منتخب کیا، اور اس مقدس و پاکیزہ جماعت نے ساری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلایا، اور اس کے لیے جتنی قربانیاں ہو سکتی تھی ساری قربانیاں تھیں۔ اپنی جان و مال کو، اپنی عزت و آبرو کو انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اپنی عزت و آبرو کی پرواہ نہیں کی۔ دین سیکھنے کے لیے اور دین کو پھیلانے کے لیے انہوں نے ہر طرح کی، کسی کو انگاروں پر لٹالا گئے، کسی کو کوڑے لگائے گئے، کسی کو جانور میں باندھ کر، اونٹ کے ٹانگوں میں رسی باندھ کر اور گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا گیا۔ کتنی پریشانیاں ان حضرات نے اٹھائیں، لیکن چونکہ یہ اللہ کا انتخاب تھے اور صادق ایمان والے تھے، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن کے اندر گواہیاں دی ہیں، ان کے ایمان کے بارے میں جن کی صفاتیں بیان کی ہیں اللہ نے کہ رحماء بینہم، وہ آپس میں انتہائی نرم محبت کرنے والے۔ آج کچھ لوگ حضرات صحابہ کرام کے ان کے درمیان میں مناقشات کو، تنازعات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں تفریق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ کھلی ہوئی گمراہی کی بات ہے۔ جب اللہ نے ان کے لیے رضا کا اعلان کر دیا، چونکہ وہ شاگرد ہیں کس کے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کون ہیں؟ یہ اللہ کے لاڈلے، اللہ کے حبیب، اللہ کے آخری نبی ہیں، جن کو اللہ نے ساری دنیا کی ہدایت کے واسطے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، سارے انسانوں کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا۔ اور پھر نبی استاد تعلیم اور صحابہ شاگرد، اور ممتحن کون ہے؟ اللہ۔ نبی استاد ہے اور صحابہ کرام ان کے اولین شاگرد ہیں، اور ان کا امتحان لینے والے اللہ ہیں۔ اگر صحابہ پر حرف اٹھایا جائے تو گویا کہ یہ نبی کی ذات پر حرف اٹھانا ہے، اور گویا کہ یہ اللہ کے اس امتحان کو، اللہ کے اس انتخاب کو جھٹلانا ہے۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے امتحان دیا ہے، جانچا ہے ایمان کے لیے اور تقوی کے لیے، اور جن کو اللہ امتحان لے کر امتحان میں پاس کر دیں اور جن کو کامیابی کی ڈگری عطا فرما دیں، ہم ان میں بیٹھ کر کے یہ باتیں کر رہے ہیں کہ فلاں ایسے تھے، فلاں میں یہ کمی تھی، فلاں میں یہ تھی، تو یہ ان کی ذات کے اندر نہیں، بلکہ یہ اللہ کے اس امتحان کے اوپر انگلی اٹھانا ہے اور نبی کی تعلیم کے اوپر انگلی اٹھانا ہے۔ اس لیے ہم کو اپنے دلوں کے اندر پورے طور پر، پوری طمانینت قلب کے ساتھ، ہر ایک مسلمان کا، ایمان والے کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اپنے دلوں کے اندر اس بات کو رکھے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ مقدس جماعت ہے جن سے اللہ نے اپنے رضا کا پروانہ دیا، اور وہ نبی کے شاگرد ہیں، اور ان کے اندر کیڑے تلاش کرنا یہ اپنے آپ کو تباہی و بربادی کے اندر ڈالنا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت مشہور حدیث ہے جو آپ برابر سنتے ہیں، جمعے میں خطبہ حضرات اکثر بیان کرتے ہیں کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من احبہم فبحبی احبہم، میرے صحابہ سے جو محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھنے کی بنا پر صحابہ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھنے کی بنا پر، اگر کوئی صحابی سے، کسی ادنا صحابی سے بھی بغض رکھتا ہے تو وہ گویا کہ بغض رکھنے والا ہے مدنی آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے آج کے اس دور کے اندر تحقیق کے نام پر جو نئے نئے مجددین اور نئے نئے محققین پیدا ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تاریخ بیان کر رہے ہیں، تاریخ نہیں بیان کر رہے ہیں، بلکہ ہم ایمان والوں کو تو یہ عقیدہ ہے کہ جو بھی اس طرح کی بات کو بیان کرے وہ گمراہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نبی کے شاگرد ہیں،
اللہ نے ان کا امتحان لیا ہے، اللہ کے امتحان کو انگلی اٹھانا ہے، اس کے اوپر اعتراض کرنا ہے اگر کوئی ان کے ایمان کے اندر شبہ کرتا ہے۔ یہ بات ہم کو اپنے دلوں کی گہرائیوں کے اندر بیٹھا لینا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں، ایک تو مستقل کچھ لوگ ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، لیکن یہ بات صاف واضح طور پر کہہ دینا میں مناسب سمجھتا ہوں، اور بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام، بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ تنقید سے بالا تر نہیں، تنقید برابر والے کریں یا ان سے زیادہ علم والا کوئی کرے تو اس کو حق ہوتا ہے تنقید کرنے کا۔ وہ جس کے پاس کچھ نہیں، وہ پرانی مثال ہے نا، لوگ کہتے ہیں سوپ تو سوپ چلنی بولے جس میں 72 چھید۔ صحابہ پر تنقید وہ کرے جو آج کے زمانے میں 1400 سال کے بعد بیٹھ کر صحابہ پر تنقید کی جائے، تو اس لیے یہ کوئی حق ان کو نہیں پہنچتا کسی کو بھی، اور صحابہ کے درمیان میں جو تفریق کرے وہ امت کا دشمن ہے، وہ امت کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بات تو میں نے یہ عرض کیا کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ مقدس جماعت ہے جو اللہ کا انتخاب ہے، جن کو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا ہے، اور صحابہ کرام کی ذات کے اندر کمیوں کو تلاش کرنا یا ان کے درمیان کسی طرح کی تفریق کرنا یہ ایمان کے برباد کر دینے والی اور ایمان سے محروم کر دینے والی چیز ہے، بہت ڈرنے والی چیز ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ہے، اس محرم کے متعلق آپ سے کچھ عرض کروں۔ یہ محرم کا مہینہ جو اصل میں ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، کہ اللہ نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا ہے اللہ نے مہینوں کی تعداد 12 بنائی ہے، 12 مہینے ہیں، اور ان 12 مہینے میں 4 مہینے عظمت والے حرمت والے مہینے ہیں، اور ان میں سب سے پہلا مہینہ محرم کا مہینہ ہے، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے شہر اللہ المحرم، محرم کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ جیسے رمضان کے مہینے کو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کا مہینہ امت کے گناہگاروں کا مہینہ ہے، اس سے بخششیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ روزانہ لاکھوں لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ محرم کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے۔ کیوں ہے اللہ کا مہینہ؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مہینہ اللہ کی قدرت کے، اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت کے مظاہر کا مہینہ۔ اس مہینے کے اندر اللہ نے اپنی قدرتوں کا ظہور فرمایا ہے، جیسا کہ آپ حضرات علم رکھتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ دنیا کی تخلیق جو ہوئی وہ اسی مہینے کے اندر ہوئی، دنیا کی تخلیق اسی مہینے کے اندر ماہ محرم کے اندر ہوئی، اور یہ بھی ہم میں سے آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا ختم بھی ہوگی اسی مہینے کے اندر، دنیا کی ابتدا بھی اسی محرم کے مہینے سے اور دنیا کی انتہا بھی اسی محرم کے مہینے سے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، سورج و چاند، دریا و پہاڑ، یہ دنیا کو سجایا اسی محرم کے مہینے میں، اور یہ سب شامیانہ لپیٹا جائے گا، شامیانہ گرایا جائے گا، بستر لپیٹا جائے گا، یہ پہاڑ کے کھوٹے اکھاڑ دیے جائیں گے، سمندر بہا دیا جائے گا، اور یہ شمع سورج چاند کی قندیلیں روشن کر جو ہیں بجھا دی جائیں گی اسی محرم کے مہینے میں۔ تو یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا ظہور ہوا ہے اس مہینے کے اندر، اور جیسا کہ اور روایات اور تاریخی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
احادیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم جبروت سے آزادی اور نجات عطا فرمائی اسی محرم کے مہینے میں. مشہور واقعہ ہے کہ جب فرعون کا ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ لے کر کے جائے بنی اسرائیل کو. گئے اور وہاں پر آگے دریا، پیچھے فرعون کا لشکر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اصحاب پریشان ہو گئے، بے چین ہو گئے. انسان کی فطرت ہے، جب خطرات سامنے آتے ہیں تو انسان بے چین ہوتا ہے. لیکن جس کا اللہ کی ذات پر جتنا بھروسہ ہوتا ہے، جتنا ایمان قوی ہوتا ہے، ایمان والا کبھی گھبراتا نہیں ہے. ایمان والا حالات کچھ بھی آ جائیں، ایمان والا حالات کا جم کر سینہ سپر ہو کر مقابلہ کرتا ہے، لیکن کبھی وہ گھبراتا نہیں ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، ان کی صفات آپ نے بہت سے قرآن پاک کے اندر سنی ہے کہ انہی نافرمانیوں کی بنا پر، انہی کوتاہیوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے بعد میں. اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ان کو مخاطب کرتے ہوئے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. لیکن آگے ان کی صفت بیان کی کیا دوسری جگہوں پر کہ تم جو ہے حق کو جھٹلاتے ہو، اللہ کی کتابوں کے اندر تحریف کرتے ہو، انبیاء کا قتل کرتے ہو. یہ خوبیاں تھیں. تو بہرحال ان کے اندر بنی اسرائیل جو ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ مقام پر نہیں تھے، گھبرا گئے. قرآن کہتا ہے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. اصحاب موسیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تو پکڑ لیے گئے، اب تو دھر لیے گئے. جیسے آج کے دن میں کیا کہیں گے، ہم دبوچ لیے گئے، اب کیا. آگے دریا، پیچھے فرعون. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے دلیل القدر پیغمبر، ایمان کی اعلیٰ صفات کے حامل، اور فرمایا کلا، ہرگز ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کوئی ایمان والا اللہ کے حکم کو پورا کرے اور وہ برباد ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے لیے آج کے ان حالات کے اندر بھی ہمارے لیے یہ سبق ہے، یہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ کے احکامات کو اگر ہم پورا کریں گے تو چاہے جتنی بھی دنیا ہمارے مخالف ہو، ہم کو مٹانے کی کوشش کرے، کوئی ہم کو مٹا نہیں پائے گا. بہت کوشش کی، ہر زمانے میں کوششیں ہوئیں، ہر زمانے میں حق کو دبانے کے لیے فرعین وقت پیدا ہوئے، نمرود ہوا، شداد ہوئے، فرعون ہوئے، اور سب نے پوری طاقت لگائی. لیکن نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ نور حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون؟ اور جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ پھونکے مار کے بجھا دیں، نہیں بجھا پائیں گے. اللہ اپنے نور کو مکمل کرے گا. آگے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. یہ نافرمان لوگ چاہے جتنا ناپسند کریں، اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، لیکن اللہ نے اس دین کو قیامت تک کے لیے بنایا ہے. دین کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور جو دین کے اوپر صادق عمل کرنے والے ہوں گے ان کو کوئی مٹا نہیں سکتا. یہی پیغام ہے. آج یہ جو پروگرام شہدائے اسلام کے کیے جا رہے ہیں، کیوں ہو رہے ہیں؟ آپ سوچیں کہ آج سے کئی سال پہلے سے مسلمانوں کو ان کی تاریخ بتانے کے لیے کہ اسلام کی تاریخ کا کوئی صفحہ اور کسی صفحے کی کوئی سطر ایسی نہیں ہے جہاں پر اسلام کے جیال فرزندوں نے اپنے خون سے اس کو رقم نہ کیا ہو. اول سے لے کے آخر تک، اول سے لے کے آخر تک تمام کے تمام اسلامی تاریخ اسلامی فرزند اور ان کے جیالوں کے خون سے لالہزار ہے. سب سے پہلے اسلام کے لیے اور دین کے اوپر سباز قدمی کی بنا پر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو کون فراموش کر سکتا ہے؟ بوڑھی عورت تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. حضرت خباب کو آنکھ کے انگاروں پہ لٹایا جا رہا تھا، لیکن مٹانے والے مٹ گئے، مٹانے والے
مٹ گئے، آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، لیکن حضرت خباب، حضرت سمیہ، حضرت بلال، حضرت صہیب، آج ان کے لاکھوں لاکھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے ناموں کو لینے کے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، حضرت موسیٰ کے اصحاب چیخ پڑے کہ ہم تو دھر لیے گئے، اب گئے۔ جیسے آج کے زمانے میں نا بہت سے لوگ پناہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کسی سے سودے بازی کر رہا ہے اندر، ہم بچ جائیں، حالات بہت خراب ہیں۔ ایمان والا حالات کے رخ پر نہیں چلتا بلکہ حالات کے دھارے کو موڑتا ہے۔ ایمان والا ایمان کا تقاضا ہے۔ ایمان اس لیے نہیں کہ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، بلکہ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے، نہ ہو باد مخالف سے حیراں عقاب، نہ ہو باد مخالف سے حیراں عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تمہاری قوت پرواز کا امتحان ہے مسلمانوں۔ اور یہی پیغام ہم کو پوری شہداء اسلام کی تاریخ سے ملتا ہے۔ شہداء کی پوری تاریخ بتاتی ہے ہم کو کہ انہوں نے کبھی بھی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا، باطل سے سمجھوتا نہیں کیا، اپنی جان کی قربانیاں پیش کی۔ اس لیے میرے محترم دوست، میں کہہ رہا تھا قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، لیکن تھے موسیٰ علیہ السلام کامل الایمان تھے، انہوں نے کیا فرمایا، کلا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ مسلمانوں اس پیغام کو یاد رکھو، قیامت تک کے لیے اپنے دل کے اندر نقش کر لو کہ اگر ہم اللہ کے احکامات کو پورا کرتے رہیں گے، صدق دلی کے ساتھ ایمان پر قائم رہیں گے، اسلام پر عمل کریں گے، تو دنیا ہم کو لاکھ مٹانے کی کوشش کرے مٹا نہیں سکتی۔ باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، 100 بار ہمارا امتحان ہوا۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ان معی ربی سیہدین، ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، وہ ہماری رہنمائی کرے گا۔ حالات کیسے بھی سخت ہو جائیں، حالات کہیں سے کہیں پہنچ جائیں، لیکن ہم کو حالات کے تحت میں سمجھوتا کر کے اپنے آپ کو دبانا نہیں ہے، اسلام سے بیزاری نہیں، اللہ کے احکامات کو چھوڑنا نہیں ہے، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ کئی سال سے شہداء اسلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہمارے مخدوم محترم حضرت مولانا متین الحق اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن کو زبان سے رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہوئے زبان گنگ ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی کچھ کہیں گے وہ، لیکن بہرحال اللہ کی مشیت، انہوں نے پورے کانپور کے اندر، بلکہ کانپور نہیں، کانپور کے اطراف کے اندر، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ ان کی تحریک پر پورے ملک کے اندر شہداء اسلام کے عنوان سے جلسے منعقد کی جائے، ہوتے تھے پہلے کہیں ایک آدھ جگہ 2 جگہ، جیسے لکھنؤ میں ہوتے کو اوپر، لیکن مولانا اسامہ صاحب اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ ان کے صاحبزادہ محترم مولانا امین الحق عبداللہ کے اندر مولانا جیسی شجاعت اور ان کے اندر ہمت و جوامردی عطا فرمائے، اور وہ اس کے اس ادھورے مشن کو آگے تک پہنچا سکے، انتہا تک پہنچا سکے۔ تو بھائی انہوں نے شروع کیا، الحمدللہ سے اس کے فائدے آئے، لوگوں کے عقائد درست ہوئے، لوگوں کو معلوم ہوا، اس لیے کہ ایک طبقہ تو عجیب و غریب ہے، اس کو تو شہادت کے نام پر کچھ ملتا ہی نہیں ہے، گویا کہ بس ہم تو کہتے ہیں کہ میرے محترم پوری اسلامی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ شہداء اسلام ہر زمانے میں موجود ہے، ہر تاریخ کو موجود ہے، اور بڑی بڑی قربانیاں دی، بڑی بڑی قربانیاں دی۔ شہداء بدر، جنگ بدر کس مہینے میں ہوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، رمضان میں ہوئی 17 رمضان کو، شہداء بدر شہید ہوئے، شوال کے مہینے میں جنگ احد ہو رہی ہے۔ کون سا مہینہ ہے جس میں شہادت نہ ہو، اور جہاں پر اسلام کے جیالوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ نہ پیش کیا ہو۔
اور پھر شہادت، یاد رکھو میرے پیارو، میری ماں بہنوں جو اس آواز کو سن رہے ہیں، یاد رکھیں شہادت رونے کی چیز اور ماتم کرنے کی چیز نہیں ہے۔ شہادت رونے کی اور ماتم کرنے کی چیز نہیں ہے۔ وہ روئیں جو منکر ہوں حیات شہداء کے، وہ روئیں جو منکر ہوں حیات شہداء کے۔ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، اور وہ زندہ ہیں یہ میں نہیں، قرآن کہہ رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت کہو۔ جب قرآن ان کے مردہ ہونے کی نفی کر رہا ہے تو ہم اور کون ہوتے ہیں جو ان کو مردہ مان کے ان کا ماتم کریں؟ وہ روئیں جو منکر ہوں حیات شہداء کی۔ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، ہاں وہ تو زندہ و جاوید ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہداء کی روح کو ہر جانوروں کے اندر، ان کے پوٹوں کے اندر رکھتے ہیں، اور وہ جنت کے باغوں کے اندر اڑتے پھرتے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا، یہ تو کہنے کی بات، آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ وہ گستاخ ہے جو شہداء کو مردہ کہے، جو شہداء کو مردہ کہے وہ شہداء کی عزت بڑھانے والا نہیں بلکہ شہداء کی توہین کرنے والے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ان کے بارے میں گمان بھی مت کرو، خیال بھی مت لاؤ کہاں جا رہے ہو۔ زبان سے کہنا تو بڑی دور کی بات ہے میاں، زبان سے کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے بارے میں سوچو بھی نہیں، دل میں خیال بھی نہ لاؤ۔ ہاں، ان کے بارے میں دل میں خیال بھی نہ لاؤ تم کہ وہ مردہ ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، اور ایک دو نہیں، اہل علم جانتے ہیں کہ یہاں پر کتنی تاکیدیں ہیں۔ لام تاکید ہے، نون تاکید کا ہے، ہر خیال مت لاؤ، اس سے بڑی بھی تاکید چاہیے تم کو۔ لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ، جو مدارس کے پڑھنے والے طلبہ ہیں وہ جانتے ہیں، اول میں میزانی میں جاتے ہیں تو ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ لام تاکید بانون تاکید کتنی تاکید کے لیے آتا ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر قتل کیے گئے ہیں ان کو ہرگز ہرگز مردہ گمان مت کرو، کہنا تو دور کی بات ہے۔ اور ماتم کس کا ہوتا ہے؟ مردے کا تو ہوتا نا، رونے والے کا کیوں رویا جاتا؟ ہاں، اگر کسی کو جلن ہو کیا ہے یہ ان کی نعمت کیسے ان کو مل گئی وہ روئے؟ ہاں، اب مولانا عبداللہ صاحب جو قاسمی کیسے بن گئے، ان کو نعمتیں کیسے مل گئیں، ان کو اتنا بڑا عہدہ کیسے مل گیا؟ اب روئیں وہ، دوسرے لوگ روئیں، جلن کریں، حاسدین جلیں ان سے، اور جو ان کے چاہنے والے وہ تو خوش ہوتے ہیں، وہ تو فخر کرتے ہیں کہ یہ ہے مولانا اسامہ صاحب کے سپوت، یہ ہے محنتی لوگ، لاؤ ان کا کوئی جواب ہو تمہارے سامنے۔ تو ایسے ہی یہ ہے اصحاب رسول، یہ ہے حضرت صہیب، یہ ہے حضرت عبیدہ بن حارث، یہ ہے حضرت امیر حمزہ، اور یہ ہے خالد بن ولید، اور یہ ہے علی مرتضیٰ، اور یہ ہے عمر فاروق، یہ ہے عثمان غنی، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ ہم کو ان کے اوپر فخر ہے، ہم کو ان کے اوپر فخر ہے، ہم ان کا نام عزت و احترام سے لے کر وہ ہمارے سر کا تاج ہے، اور انہی میں ان تاجوں میں خاندان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے ہم تو سارے شہداء کو، شہداء بدر کو، شہداء احد کو، شہداء خندق کو، شہداء حنین کو، اور شہداء کربلا کو، اور جتنے بھی صحابہ کرام اور ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اسلامی جنگوں کے اندر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، ہم ان کی روحوں کو سلام پیش کرتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور اللہ سے ان کے برفع درجات کی دعائیں کرتے ہیں۔ ہم ماتم نہیں کرتے، اور ماتم اور رونا، گریبان پھاڑنا، ہاں کسی کی جدائی پہ غم تو ہوتا ہے، ہاں، لیکن ایک غم ہونا ہوتا ہے اور ایک غم منانا ہوتا ہے۔
اسلام میں غم ہونے سے منع نہیں کیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا 18 مہینے کی عمر میں، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ابراہیم کی جدائی نے مجھے رنجیدہ کر دیا ہے، میں مغموم ہوں، لیکن یہ گریبان پھاڑنا اور یہ جو ہے چوڑیاں توڑنا اور سینہ پیٹنا یہ اسلامی تاریخ نہیں ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے والوں پر، سینہ پیٹنے والوں پر اور اپنے گالوں پر ہاتھ مارنے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، سنی مسلمانوں، اپنے ہوش حواس میں آؤ، صحابہ کے مقام و مرتبے کو پہچانو، شہداء اسلام کے مقام و مرتبے کو پہچانو، ان کی عظمت کو پہچانو، ان کے پیغام کو سمجھو، اس کو آگے بڑھاؤ، اور اپنے دلوں کے اندر یہ جذبہ پیدا کرو کہ اسلام کی خاطر، اسلام کی حفاظت کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر جو بھی قربانی ہم سے اللہ چاہیں گے وہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں۔ تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ ہم ایسے نہیں کہ بس گھروں کے اندر بیٹھ کر کے ماتم کر لیں، اور نہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالخصوص حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیغام دیا ہے وہ اس بحث میں نہیں جاتا۔ انہوں نے جو پیغام دیا ہے کہ جو انہوں نے غلط سمجھا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کو تیار نہیں ہوئے، جو بات غلط سمجھی اس سے الگ رہے۔ اور بہت سی باتیں ہیں ان کے اندر جانے کا اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہوتا، تو میں نے یہ عرض کیا، میں عرض کر رہا تھا کہ محرم کا مہینہ یہ اللہ کی قدرتوں کے مظہر کا مہینہ ہے۔ دنیا کی ابتدا اسی میں ہوئی، دنیا کی انتہا اسی میں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم جبروت سے نجات اسی میں دی گئی، اور کتابوں کے اندر، تاریخی کتابوں کے اندر ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر اس کو جو سکون و قرار حاصل ہوا ہے وہ اسی محرم کے مہینے میں اور اسی 10 تاریخ کو۔ تو 10 تاریخ ایک مبارک تاریخ ہے، اور اس مبارک تاریخ کو لوگوں نے منحوس قرار دے دیا۔ محرم کا، اسلام کا پہلا سال کا پہلا دن شروع ہوا، لوگوں کے اندر غم آ گیا۔ اس لیے اس عقیدے کی اصلاح کرنا چاہیے، اسلام میں کوئی چیز منحوس نہیں۔ اللہ کے حکم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نیک فعلی تو لی جا سکتی ہے، لیکن کسی چیز کے اندر منحوسیت نہیں ہوتی۔ سارے دن، سارے مہینے اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور پھر محرم کا مہینہ جس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، شہر اللہ المحرم۔ بہت سے واقعات بیان کیے گئے کہ دنیا کی ابتدا اور انتہا سے لے کر اور دنیا کے اہم ترین واقعات اسی محرم کے مہینے کے ہیں۔ اس لیے یہ مہینہ عظمت والا مہینہ، حرمت والا مہینہ اور برکت والا مہینہ ہے، چونکہ یہ اللہ کے قدرت کے مظاہر کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کے اندر شہادت، میں تو کہا کرتا ہوں، میں نے کئی جگہ کہا اس بات کو، آپ بھی یاد رکھیں کہ جو جتنا بڑے مقام کا حامل ہوتا ہے اس کے لیے اسے بڑے دن کا انتخاب بھی کیا جاتا ہے، چونکہ محرم کا مہینہ وہ 10 تاریخ اللہ کے ہاں کتنی معتبر ہے، کتنی اہم ہے کہ دنیا بنی، دنیا ختم ہوگی، حضرت موسیٰ کو نجات دی گئی، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو جودی پہاڑ پر ٹھہرایا گیا، تب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جگر کے اونچے رسول حضرت حسین کی شہادت کے لیے اللہ نے منتخب کیا، تو عشرہ محرم کا دن متعین کیا، عشرہ محرم کا دن متعین کیا ہے، اور کوئی دن نہیں۔ یوں تو ہر دن اللہ کا پیدا کیا ہوا، اور ہر تاریخ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، اور ہر تاریخ کا ہر دن حضرات شہداء اسلام کے خون سے رنگین ہے، وابستہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اپنے شہید رسول سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت کے لیے دن بھی منتخب کیا ہے، تو عشرہ محرم کا دن منتخب کیا، یہ ان کا درجہ بلند کرنے کے لیے ہے، اور یہ ان کے لیے
بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ نے شہر محرم میں ان کو دیا. تو ایک بات تو یہ کہ محرم کا مہینہ عظمت والا مہینہ ہے، اس کو یاد رکھیں، اور اس میں کسی قسم کا بھی اس کو منحوس سمجھنا اور اس کے اندر خوشیوں کو نہ منانا، اس کو غم کا مہینہ قرار دینا، یہ بنیادی طور پر عقیدے کے خلاف بات ہے. اس لیے عقیدوں کی اصلاح ہونی چاہیے کہ محرم کا مہینہ عظمت والا، برکت والا مہینہ ہے، اللہ کی صفات کے ظہور کا مہینہ ہے. اللہ نے دنیا کے اندر اہم کام انجام دیے ہیں، اس دنیا کا اختتام بھی اسی مہینے کے اندر ہوگا. اس لیے محرم کے مہینے کو عظمت کے ساتھ اور اس کی حرمت کو سامنے رکھ کر، اور دوسرے پھر یہ کہ شہادت ایک بہت بڑی نعمت ہے، قسمت والوں کو ملتی ہے، ہر ایک کو نہیں ملتی. آپ کو بتاؤں، اسلام کے عظیم جرنل جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء بیٹھے پوچھے، جن کو اللہ کی تلوار قرار دیا ہے، حضرت خالد سیف اللہ، خالد ابن ولید، جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد اللہ کی تلوار ہے. 150 سے زیادہ جنگوں میں شہید ہوئے، شریک ہوئے، اور ہر جگہ فاتح رہے، ہر جگہ کامیاب رہے. اور جب موت کا وقت آیا تو بستر کے اوپر رو رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ آپ موت سے ڈر رہے ہیں؟ آپ تو ہمیشہ بہادری کے ساتھ بڑے بڑے لشکروں کے اندر آپ گھس گئے تلوار لے کر، اور آپ نے صفوں کے صفے گرا دیے اور رونا شروع کے بدل دیے، آپ موت سے ڈر کے رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، موت کے ڈر سے نہیں رو رہا ہوں، موت تو مجھے محبوب ہے. موت سے جائیں گے تو جا کر اپنے دوستوں سے ملیں گے، ابو بکر سے ملیں گے، عمر سے ملیں گے، علی سے ملیں گے، عثمان سے ملیں گے، محمد رسول اللہ سے ملاقات ہوگی. کیوں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الموت جسر یسر الحبیب الی الحبیب. موت تو ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاقات کراتی ہے. اور میں نے بارہا کہا، اما دنیا سے جاتے ہی سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. علماء بیٹھے ہیں، پوچھئے، ہوتی ہے نا؟ قبر کے اندر کیسے سوال ہوتے ہیں؟ 3. پہلا سوال من ربک. ابھی لوگ قبر کے اندر لٹا کر قبرستان سے باہر بھی نہیں جاتے، ابھی ان کی آواز جوتوں کے قبرستان کے اندر گونج رہی ہے، اور ادھر فرشتے آ جاتے، سوال کرتے من ربک. ایمان والا کیا کہتا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب تو ساری زندگی مانا ہے، کبھی کسی سے ڈرے نہیں، اپنے ایمان کو چھپایا نہیں، اللہ کو حاضر و ناظر مانا اور اللہ کے احکام کو پورا کیا، اور اسی کی اللہ کی عبدیت کا اقرار کیا، جس نے فون کہتا ہے ربی اللہ. دوسرا سوال ہوتا ہے اچھا پسندیدہ کیا ہے؟ ماں دینوں کا، کون سا طریقہ پسند کرتے تھے؟ ناچنے گانے والوں کا یا اللہ کا؟ جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے اوپر عمل کیا، قرآن کے اوپر عمل کیا، دین اسلام پر عمل کیا، وہ صاف کہہ دیتا ہے دین الاسلام. میرا طریقہ حیات، میرا منشور کیا ہے؟ دین اسلام. اور اس کے بعد اہل علم ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا. 2 طرح کی روایتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر سے لے کر یہاں تک تمام پردے ہٹا دیے جاتے اور زیارت کرائی جاتی ہم سب کے محبوب امام الانبیاء خاتون النبیین رحمت للعالمین جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور پوچھا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زمینوں کے فاصلے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں اور باقاعدہ قبر اطہر سے زیارت کرائی جاتی ہے، اور بعض روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ کی شب مبارک پیش کی جاتی ہے. جو بھی ہو، نبی کی زیارت ہوتی ہے قبر کے اندر جاتے ہی، اور پوچھا جاتا ہے ایمان والے کے لیے نبی کی زیارت سے بڑھ کر کیا ہوگا. حضرت خالد فرماتے ہیں موت سے نہیں ڈر رہا، بلکہ
رونا کس پر آ رہا ہے کہ 150 جنگوں کے اندر میں لڑا اور ہر جنگ کے اندر یہ ارادہ کہ اللہ مجھے شہادت دے گا اور میں اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا. کفار کے لشکر کے اندر گھسا اور بڑے بڑے سردار اور بڑے بڑے ماہر جنگجو ہمارے سامنے آئے، اور لیکن شہادت مقدر میں نہیں تھی، کہیں بھی شہادت نہیں ملی. میں ہر جگہ شہادت کو ڈھونڈتا رہا اور شہادت مجھ سے ہٹتی رہی، اور آج بستر کے اوپر خالد مر رہا ہے. آج بستر کے اوپر خالد کی موت آ رہی ہے اور بستر کے اوپر ایڑیاں رگڑ کر خالد مر رہا ہے. اس کے لیے رونا آ رہا ہے. میں تو شہادت کا متوالا تھا کہ مجھے شہادت ملتی، لیکن ہایا شہادت سے محرومی، تو شہادت کے محرومی پر عمر رو رہا، خالد رو رہے ہیں. اور پھر کیوں نہ ہوتا ہے خالد کا؟ یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی حدیث ہے، اہل علم جانتے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتال کروں اور پھر میں قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر قتل کیا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں. آپ نے 4 مرتبہ یہ فرمایا کہ میں پھر زندہ کیا جاؤں، قتل کیا جاؤں. نبی جس کی خواہش کرے، نبی کا جو نبی چاہے، اور وہ شہادت کو ہم ماتم بنائیں، ہم غم کی چیز بنائیں، تو یہ ہمارے لیے محرومی کی بات ہے. ہر ایمان والے کے دل کے اندر جذبہ ہونا چاہیے. روایات کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل کے اندر کبھی بھی ایک مرتبہ بھی اگر زندگی کے اندر شہادت کا جذبہ نہیں پیدا ہوا اور اس نے شہادت کی خواہش نہیں کی، تو اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے. یہودی ہو کر مرے، منافق ہو کر کے مرے، ایمان والا تو شہادت کو تلاش کرتا ہے. شہادت تو مومن کے کیا ہے؟ چہیتی چیز ہے، منظور نظر ہے مومن کے لیے. مومن تلاش کرتا رہتا ہے. تو ایک بات تو یہ کہ محرم کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے، مبارک مہینہ. دوسرا پیغام یہ کہ شہادت رونے کی چیز نہیں ہے. شہادت اللہ کا انعام ہے. اللہ قسمت والوں کو اور خوش نصیبوں کو عطا فرماتے ہیں، اس لیے کہ شہید کا خون قتل زمین پر گرنے سے پہلے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. اور شہید آتا ہے کہ اسی لیے شہید جب قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو انہی خونوں کے ساتھ اور خون کے کپڑوں کے ساتھ اللہ اس کو اٹھائیں گے. یہ اعزاز ہوگا. تو شہید کا تو بہت بڑا مرتبہ ہے. جو میں نے پہلے کہا تھا، وہ روئیں جو منکر ہوں حیات شہداء کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یہ اول پیغام محرم کا. اور دوسرا پیغام شہادت اللہ کی نعمت ہے. ہم ان بندوں کے اوپر رشک کرتے ہیں جن کو اللہ نے شہادت نصیب کی ہے. شہادت رونے کی چیز یا غم منانے کی چیز نہیں ہے. اور تیسرا پیغام یہ ہے جو تمام شہداء نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمارے سامنے رکھا ہے کہ باطل سے دبنے والے، اے آسمان نہیں ہم 100 بار کر چکا ہے، تو امتحان ہمارا. اللہ ہم کو اور آپ کو سب کو حضرات صحابہ کرام اور حضرات شہداء اسلام کے جذبے کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو اللہ بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اور اس جلسے کے منتظمین میں جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے، اور شہداء اسلام کا جو پروگرام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آن لائن کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت مبارک و مسعود فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کو قیام جو ہے امت کی ہدایت کا سبب قرار دے. اور اس سب کا ثواب ہمارے مخدوم محترم حضرت مولانا مفتی حلق اسامہ قاسمی اور ہمارے دیگر تمام اساتذہ اور تمام لوگوں کو جو شہداء کی عظمت پر جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے بھر دے اور اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اذان کا وقت ہو رہا ہے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.